إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین رکوع نمبر 4 پڑھیں گے. پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکا جائے گا فی الصور، سور میں، فَإِذَا هُمْ، تو اچانک وہ سب من الاجداث، قبروں سے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، وہ سب تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. قالوا، وہ سب کہیں گے، یا ویلنا، ہے افسوس ہم پر، من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں، من مرقدنا، ہماری سونے کی جگہ سے، ھذا ما وعد الرحمن، اس وقت کہا جائے گا یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے وعدہ جو کیا تھا رحمان نے، وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا سب رسولوں نے. ان کانت، نہیں ہوگی وہ، الا صیحۃ واحدہ، مگر چیخ ایک ہی، فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، تو اچانک وہ سب، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پس اچانک وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ، پس آج کے دن، لا تظلم، نہیں ظلم کیا جائے گا، نفس، کسی جان پر، شیئن، کچھ بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہیں تم سب بدلہ دیے جاؤ گے، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر جو تم عمل کرتے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ، بے شک جنت والے آج کے دن، فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، ایک شغل میں ہوں گے، فاکہون، وہ سب خوش رہیں گے، ہم وہ، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گی، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، سب ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. لہم، ان کے لیے، فیہا، اس جنت میں، فاکہہ، پھل ہوں گے، ولہم، اور ان کے لیے، ما یدعون، وہ ہے جو وہ سب مانگیں گے. سلام، سلام ہو، قولا، ایک بات ہوگی، قول ہوگا، من رب الرحیم، بے حد مہربان رب کی طرف سے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اور تم سب الگ ہو جاؤ آج کے دن، ایھا المجرمون، اے سب مجرموں. الم اعہد الیکم، کیا نہیں میں نے وصیت کی تھی، الیکم، تمہاری طرف، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم سب نہ عبادت کرو شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلا. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ تم سب عبادت کرو میری، ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا. وَلَقَدْ أَضَلَّ منکم جبلا کثیرا، اور بلا شبہ یقیناً اس نے گمراہ کر دیا، منکم، تم میں سے، جبلا کثیرا، بہت سی مخلوق کو. افلم تکونوا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم سب سمجھتے. ھذہ جہنم، یہ وہ جہنم ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سب سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوها اليوم، تم سب داخل ہو جاؤ اس میں، اليوم، آج کے دن، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم سب کفر کرتے تھے. الیوم نختم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہ پر، وتکلمنا، اور بات کریں گے ہم سے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ سب کمایا کرتے تھے. ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لطمسنا علی اعینہم، تو ہم مٹا دیں ان کی آنکھیں. فاستبقوا الصراط، پھر وہ سب دوڑیں راستے کی طرف. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو وہ سب کیسے دیکھ سکیں. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم مسخ کر دیں ان کے چہرے، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہوں ہی پر، کہ جہاں وہ ہیں وہیں پر ہی ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، بس وہ سب نہ طاقت رکھیں، مضیًّا، آگے چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ وہ سب واپس پلٹ سکیں. یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا. ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں ہم. قیامت کا منظر اس رکوع میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور اصل میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، جو یہ جو مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں کا مین مضمون جو ہے وہ آخرت ہے، آخرت، جنت، جہنم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق، قرآن کی تصدیق، حقانیت قرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت. کیونکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، سچا نبی نہیں مانتے تھے، قرآن کو سچی کتاب نہیں مان رہے تھے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ لے کے آئے تھے، توحید، آخرت، قیامت، اس پر ان کا یقین نہیں تھا، تو انہی باتوں کو بار بار انداز بدل بدل کر ان صورتوں میں کیا گیا ہے تاکہ ان کا یقین ان چیزوں پر بڑھ جائے۔ اب وہی بات اس صورت میں بھی اس رکوع میں کی جا رہی ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اس وقت کو یاد کرو کہ جب سور میں پھونکا جائے گا۔ سور میں 2 دفعہ پھونکا جائے گا، ایک نفخہ اولا ہوگا اور ایک نفخہ ثانیہ ہوگا۔ نفخہ اولا یہ ہوگا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام ان کے جو ہے انہوں نے ایک سور کہتے ہیں بگل کو، ایک بہت بڑا، اور اس کا جو ہے جو حجم ہے فزیکلی طور پر، وہ سور وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا بگل ہے۔ بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ ہے اتنا بڑا وہ بگل ہے، وہ سور۔ وہ سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو جتنے بھی انسان ہیں زمین پر سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ دوبارہ سے پھونکا جائے گا، یہاں نفخہ ثانیہ مراد ہے، دوسری مرتبہ پھر پھونک ماری جائے گی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُمْ، پھر اچانک جو ہے، اذا کا معنی اچانک بھی ہوتا ہے، رضا کا معنی جب بھی ہوتا ہے، یہاں پر معنی ہوگا اچانک، ایک دم سے، من الاجداث، قبروں سے، الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، سب کے سب نکلیں گے اور اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ سارے انسان، جب سے دنیا بنی جتنے بھی انسان آئے سارے کے سارے اسی زمین میں ہیں، قبروں میں۔ اس وقت جب سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ، جو زندہ ہوں گے وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا پھر سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، پہلے سے فوت شدہ بھی اور اس وقت جو فوت ہوں گے وہ بھی، سب کے سب الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے۔ قالوا، اس وقت وہ کہیں گے، من بعثنا من مرقدنا، ہے کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری ان قرار گاہوں سے۔ یعنی ان کو تو یقین ہی نہیں تھا، دنیا میں ذہن میں تھا ہی نہیں کہ ہم نے حساب دینا ہے، ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے نا۔ سورہ زلزال میں جیسے آتا ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو جب الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، سورہ انفطار میں ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو جو ہے الٹ پلٹ، قبروں سے جو اندر ہے وہ نکال دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ سارے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اس وقت انسان اس زمین کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر کہے گا ما لها، کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین اپنی ساری خبریں جو ہے وہ ڈیلیور کر دے گی، سب بتا دے گی، سب۔ آپ آج یہ رازدان ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سیو کرتی جا رہی ہے، ڈیٹا سیو ہو رہا ہے، زمین پہ ہی کر رہے ہیں نا۔ یہ سب جو ہے ہمارے، ایسے سمجھیں کہ ایک بہت بڑا اسٹوڈیو ہے یہ دنیا، اسٹوڈیو میں کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، سب کچھ ہے، یہ اسٹوڈیو بہت بڑا، اور سارا ہماری ایک ایک حرکت وہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور سیو ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن وہ سارا جو ہے وہ اس پر پلے کر دیا جائے گا بہت بڑی اسکرین پر، اور انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا، قبروں سے ہی اٹھ کر کہے گا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری ان سونے کی جگہوں سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، اس وقت کہا جائے گا یہ ہے رحمان کا وعدہ، یہ رحمان کا وعدہ تھا نا کہ قیامت آئے گی، اٹھنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب و کتاب ہے، اللہ کی عدالت میں پیشی ہے، اس پیشی کی تم نے تیاری کی تھی تب بھی سن لو، نہیں کی تھی تب بھی سن لو، یہ وہ رحمان کا وعدہ آ گیا۔ تمہیں دنیا میں یقین نہیں تھا نا، پیغمبروں کے بتانے پر تمہیں یقین نہیں تھا اور اس وعدے پر یقین نہیں تھا، اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ، پیچھے آیا نا پچھلے رکوع میں اور کئی جگہ قرآن میں آیا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے تھے کب ہے یہ وعدہ، تو انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ وعدہ، ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور فرشتوں اور رسولوں نے تمہیں جو دعوت دی تھی، پکارنے والوں نے پکارا تھا، بلانے والوں نے بلایا تھا، ڈرانے والوں نے تمہیں ڈرایا تھا، اللہ کی طرف بلانے والے بلاتے رہے اور وہ سچ کہتے رہے، صدق المرسلون، ان سب نے تمہیں سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ ایک ہی چیخ ہوگی، ان کانت نہیں ہوگی وہ الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی چیخ، یعنی وہ سور میں پھونکا جانا وہ ایک ہی بار ہوگا، دوبارہ پھونکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب کے سب اللہ کے عدالت میں، اللہ کے پاس حاضری کے لیے پیش ہو جائیں گے۔ اور اس دن
کہا جائے گا فَالْيَوْمَ، بس آج کا جو دن ہے، لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یہاں پر عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی، نیکی کی ہوگی، نیکی کا عمل کیا ہوگا، اللہ کی رضامندی کا کام کیا ہوگا، تو وہ سامنے آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا، شر کیا ہوگا، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی والا کام کیا ہوگا، وہ بھی یارہ، وہ بھی سامنے آ جائے گا اور وہ انسان اس کو دیکھ لے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کا دن ایسا ہے، لا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ، اور تمہیں نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر تم جو عمل کرتے رہے، جو بھی عمل کیے ہیں اسی کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ نیکیاں کی ہیں تو ان کی جو ہے تمہیں اجر ملے گا اور جنت ملے گی، بدلے میں انعامات ملیں گے، اللہ کی رضامندی ملے گی، اور گناہ کیے ہیں اور نافرمانیاں کی ہیں تو اس کی سزا ملے گی۔ ان اصحاب، دونوں کا، جنہوں نے نیکیاں کی، اللہ کی فرمان برداری کی، وہ کہاں پر ہوں گے، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کا حال کیا ہوگا، وہ دونوں بتا دیے گئے ہیں۔ ان اصحاب الجنت اليوم، فرمایا آج کے دن جو جنت والے ہیں، فی شغل فاکہون، ان کے لیے اپنا ایک شغل ہوگا، اپنا ایک مشغلہ ہوگا، اپنے ہی کاموں میں وہ مشغول ہوں گے۔ فاکہون، سب خوش ہوں گے۔ فاکہہ اصل پھل کو بھی کہتے ہیں فاکہ، اور فاکہ خوش مزاج انسان کو بھی کہا جاتا ہے، کہ جو انسان ہنس مکھ ہو، ہر وقت ہنستا ہو اور مسکرانے والا ہو۔ بعض ہوتے ہیں نا لوگ اس طرح کے اچھے مزاج والے، یہ ہنسی مذاق، ایک ہے مذاق اڑانا، دوسروں کی انسلٹ کرتے رہنا اور ذلیل کرنا، یا جو بندہ جو ہے تھوڑا سا اس میں کوئی کمی ہے یا نقص ہے تو اس کی توہین کرنا، یہ منع ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن ایک ہے ہنس مکھ بندہ، جس کے ساتھ مل کر آپ کو خوشی محسوس ہو، جس کی باتوں سے خوشی ہو، جس کے پاس پہنچنے سے غم پریشانیاں، دیکھیں نا ایک بندہ ایسی بات کرتا ہے آپ کو، آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور دوسرا بندہ، کچھ لوگوں کی جو ہے روٹین اور عادت ایسی ہوتی ہے کبھی مسکرانا ہی نہیں، ہر وقت چہرے پہ وہ جو ہے 12 بجے ہیں اور غصے کی حالت، بچوں سے بھی غصہ، بڑوں سے بھی ناراض، اور جو ہے ماتحت لوگوں پر بھی سختیاں۔ ایک مزاج یہ ہوتا ہے، اور دوسرا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہنس مکھ بندہ ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی آپ کے ملنے والے آ رہے ہوں گے، فلاں بندے کی طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، اس کے ساتھ مل کر کیا محسوس ہوتا ہے، کیا فیلنگز ہوتی ہیں، اور اس بندے کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں مایوسیاں پھیلانے والے، ان کے ساتھ ملیں گے بیٹھیں گے تو آپ بھی مایوس ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دوسروں سے متنفر کرنے والے، وہ آپ کو ہر وقت فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، متنفر ہی ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غیبتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے وہ ہر چیز خوش مزاج لوگ، پریشانی بھی آ گئی ہے نا تو آپ کو بھی اللہ بہتر کر دے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مزاج تھا، یہی اخلاق تھا، ہمارا بھی وہی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ ہر کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسکرا کر ملنا بھی، آپ اپنے بھائی کو مسکرا کر ملتے ہیں، آپ کے لیے صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ہے مسکرا کر ملنے سے۔ اس کی پریشانی ٹل جائے اور کوئی اس کو ایسی بات کر دیں جس سے اس کو اطمینان مل جائے، سکون مل جائے اور خوشی مل جائے، تو آپ کے لیے صدقہ ہے۔ یہ ہے کہ جھوٹ بول کے خوش نہیں کرنا، جس طرح آج کل وہ پرینک کر رہے ہیں، پرینک کے جو ہے نا وہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور اس میں جھوٹ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہنسانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ہنسانے کے لیے جھوٹ تو نہیں بولنا نا، ٹھیک ہے نا، ہنسانے کے لیے جھوٹ، اور پھر اس میں پرینک میں بھی کئی جو ہے ایسے ہیں جن میں دوسروں کی انسلٹ کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہوتی ہے، تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ کہ شغل فاکہون، وہ خوش و خرم ہوں گے، ان کا اپنا ایک مشغلہ ہوگا، ہم وہ بھی، وازواجہم، ان کی بیویاں بھی اپنے بیویوں کے ساتھ ہوں گے، وہ علی الارائک، اریکوں پر۔ اریکہ اصل نا عربی میں، اریکہ وہ دلہن کے لیے جو کمرہ سجایا جاتا ہے نا، اور اس کے کمرے میں بیڈ کے اوپر وہ پھول یا سیج جو ہے وہ جو بنائی جاتی ہے اسپیشلی دلہن کو وہاں پہ بٹھانے کے لیے، اس کو عربی میں اریکہ کہتے ہیں، کہ اس کا اپنا ایک تخت، اس کا بیڈ، اور اس کے اوپر جو پھول یا گلدان رکھے ہیں اور پھول لگائے ہیں اور اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اس کو عربی میں اریکہ کہتے ہیں۔ وہاں پر وہ بھی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، ازواجہم، ان کی بیویاں، دنیا والی بیویاں بھی اور جنت کی بھی ہیں، متکئون، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، جو چاہیں گے جنت میں وہ بھی لے گا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا کر دیں، اپنی رحمت سے دے دیں،
یہ قرآن پڑھنے کا مقصد، پڑھانے کا مقصد، نماز پڑھنے کا مقصد یہی ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ ہم گناہ گار ہیں۔ آج ہی حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت۔ تو ہم بھی یہ دعا کریں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، بس معافی دے دے اور اپنی رحمت سے جو ہے جنت دے دے۔ ہمارے یہ اعمال جنت کا عوض کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ بیڑے پار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیں۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہہ، ان میں ان کے لیے پھل ہوں گے۔ ہاں دیکھو فاکہہ آ گیا، وہی ہے فاکہون، خوش و خرم ہوں گے، اور فاکہہ پھل ہوں گے، ان کے لیے میوے ہوں گے، اور جو چاہیں گے درخت ہیں، سونے اور چاندی کے محلات ہیں، اور آبشاریں ہیں، پانی بہہ رہا ہے، اور خوبصورت مناظر ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، درخت ہیں گھنے سائے والے اور لمبے درخت ہیں، اور جس بھی پھل کا دل کرتا ہے وہی جنت کے درخت کی شاخ وہ ٹہنی جھک کر جنتی کے سامنے آ جاتی ہے، وہیں سے توڑ کر وہ جو ہے خوبصورت پھل کھانا شروع کر۔ جو دنیا والے تھوڑی ہوں گے، جنت کے پھل، ایک پھل بھی، وہ جنت کی ایسی نعمتیں، ایک پھل دنیا میں آ جائے، جنت کے پھلوں میں سے کوئی ایک پھل دنیا میں آ جائے، ساری دنیا اس کو کھاتی رہے لیکن وہ ختم نہ ہو، اتنا قیمتی ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک لاٹھی، ایک سٹک، کوڑا کہتے ہیں وہ جو گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا تھا نا سوار، تو اس کو ہاتھ میں پکڑ کر وہ سٹک گھوڑے کو بھگانے کے لیے ہاتھ میں پکڑتے تھے، اسے کوڑا کہا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ کتنی جگہ ہوگی؟ ایک بالشت، اتنی جگہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے، دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اتنی حسین، اتنی قیمتی ترین جنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی ذرہ برابر آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی بھی حیثیت اور قیمت ہوتی، ما سقا کافرن شربت ماء، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ دنیا اس اللہ کی جنت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ ایک قطرہ، دنیا ایک قطرہ ہے، اور پورا سمندر جو ہے، پورا سمندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ ایک بندہ سمندر میں انگلی ڈالتا ہے اور باہر نکالتا ہے، اس کی انگلی پر کتنا پانی لگتا ہے؟ ایک قطرہ، دو قطرے، یہ دنیا ہے، اور باقی جو سمندروں کا پانی ہے وہ آخرت ہے۔ لہم فیہا فاکہہ، وہاں پھل ہوں گے، خوشیاں ہوں گی، ولہم ما یدعون، جو کچھ مانگیں گے وہ ملے گا۔ دنیا میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا جو ہے عہدے پر آ جائے، بہت پیسہ کما لے، سب کچھ کر لے اس دنیا میں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس انسان کے لیے کہ جو مانگے وہ مل جائے، جو مانگے وہ مل جائے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو جو ہے بیماری نہ لگے۔ سب کچھ پیسے سے سارا کچھ خریدا جا سکتا ہے، بیماری لگ گئی ہے تو اب لا علاج بیماریاں تو ہے نا دنیا میں، بڑھاپا آ گیا ہے تو جوانی تو نہیں خریدی جا سکتی، وقت ختم ہو گیا ہے، حسن ڈھل گیا ہے، جوانی ڈھل گئی ہے، اور جو ہے بڑھاپا آ گیا ہے، اب طاقتیں جواب دے گئی ہیں۔ پیسوں سے کیا طاقت خریدی جا سکتی ہے؟ کیا پیسوں سے جوانی دوبارہ لوٹائی جا سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ایسے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ کبھی بڑھاپا آئے گا ہی نہیں، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ہوگی، ہمیشہ کا عیش و آرام ہوگا، اور جو چاہو گے وہ ملے گا۔ کبھی تھکان نہیں ہوگی، کبھی تھکاوٹ تک نہیں ہوگی، کوئی سستی نہیں ہوگی، کاہلی نہیں ہوگی، درد نہیں ہوگا جسم میں، بیماری نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ ہوتا ہے نا دنیا میں اپنوں سے بھی دل میں کبھی وہ نفرت آ جاتی ہے کہ یار فلاں نے یوں کیوں کر دیا۔ دل بالکل صاف ہوں گے، شفاف ہوں گے، محبت و پیار ہوگی، آپس میں جو ہے الفت و محبت ہوگی، اور جو بیوی ہوگی، شوہر ہوں گے، وہ بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا کہ ایسے شوہر ایک دوسرے سے، یہاں پر تو ہوتا ہے نا شوہر کبھی بیوی سے محبت نہیں کرتا، کبھی بیوی شوہر سے محبت نہیں کرتی، ایک دوسرے کے دل میں نفرت، کبھی چاہے دیندار بھی ہوں، چاہے انسان ہے، آ جاتا ہے کبھی کسی کوئی عادت اچھی نہیں لگی، کوئی بات کر دی وہ اچھی نہیں لگی، آپس میں ایک بھائی ہیں، خون کے رشتے ہیں یا دینی رشتے ہیں، اسلام کے رشتے ہیں، بھائی ہیں، ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کوئی بات پسند نہیں آئی، جھگڑا ہو گیا، لڑائی آ جاتا ہے دل میں، اور وہ کراہت رہتی ہے، ایک جو ہے ڈپریشن کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، یار اس نے میرے ساتھیوں کیوں کر دیا۔ جنت میں کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں سے ہم نکال دیں گے،
دلوں سے نکال کر دل پاک کر دیں گے، محبتیں ہوں گی، پیار ہوگا، امن ہوگا، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا اور چین ہوگا، قرار ہوگا، جو چاہیں گے وہ کریں گے، جہاں چاہیں گے گھومیں گے، اپنی جنت ہے اور گھومتے رہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور جنت میں جو ہے شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، لیکن یہی چیزیں دنیا میں نہیں ملتی۔ دودھ خالص نہیں مل رہا، شہد خالص نہیں مل رہا، اور شراب جو ہے وہ بہکا دینے والی، جنت کی شراب بہکانے والی نہیں ہوگی، دماغ خراب کرنے والی نہیں ہوگی، اور نہریں ہی بہا دی ہیں اللہ نے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، امن اور سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، جہاں کہیں سے بھی آواز آئے گی تو سلامتی کی آواز آئے گی۔ لا يسمعون فیہا لغوا، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی گالی کی آواز سنائی نہیں دے گی، کسی میوزک کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ یہاں پر ہوتا ہے نا امن اور سکون کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن باہر سے گلی سے کسی کہیں ہمسائے سے شادی ہو رہی ہے، ہمسایوں کی، وہ ڈھول بج رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، راتوں کو جو ہے ان کے مجرے ہو رہے ہیں، انسان جو ہے کوفت کا شکار ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے میرے ساتھ، تو جب شادیوں کا سیزن ہوتا ہے نا تو عین اس ٹائم پر اکثر جو ہے سردیوں کے دنوں میں عشاء کے بعد سبق ریکارڈ کرتا ہوں، قرآن کا میں سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، اور جو ہے وہ باہر سے آوازیں آ رہی ہیں میوزک کی، گانے بج رہے ہیں، اور شادی کے موقع پر پوری رات کو جاگ رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا، ہم جو ہے ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور قریب ہی کوئی جو ہے شو روم تھا، قریب مسجد کے قریب ہی ادھر جماعت ہو رہی ہے، اور شو روم پہ کسی گاڑی میں بہت فل جو ہے وہ ڈیک پر میوزک چلایا ہوا ہے۔ ذرا برابر ان کو احساس نہیں بھی قریب مسجد ہے اور جماعت ہو رہی ہے، وہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے، اور تم جو ہے وہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت والے کام خود بھی کر رہے، اور مسجد تک آوازیں جا رہی ہیں میوزک کی اور گانے بجانے کی۔ لیکن وہاں پر ایسی کراہت ہوتی ہے نا، ایک بندہ جو پسند نہیں کرتا ہے اس کو بہت کوفت ہوتی ہے اور کراہت ہوتی ہے، جو پسند کرتے ہیں ان کا تو مزاج ہی ہو رہا ہے نا، جو دین پسند لوگ ہیں ان کو بہت کراہت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کہیں پر سفر کر رہے ہیں، بندہ ساتھ بیٹھ کے وہ جو ہے وہ سموکنگ کر رہا ہے، آپ کو دھواں آ رہا ہے، طبیعت جو ہے ناساز ہو رہی، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے نا، کراہت ہے۔ اور کئی دفعہ جو ہے وہ برہنہ عورتیں ہاف لباس پہنے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کچھ فحاشی اور یعنی پھیلا کر، اور جو دیندار ہیں ان کو دیکھ کے کراہت ہوتی ہے، ناپسندیدگی ہوتی ہے کہ یہ اسلام کو ماننے والی یہ کیا کر رہی ہیں۔ وہاں پہ جنت میں اس طرح کا کوئی سین اور کوئی ماحول نہیں ہوگا کہ جو انسان کو، اور یہ کون چاہیں گے لوگ جنت میں جو اس کو ناپسند کرتے ہیں، جو کڑتے ہیں ان باتوں پر، یہ قوم کہاں جا رہی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس کام کی طرف جا رہی ہے۔ یہ گانے، یہ میوزک، اور پھر موبائل پر اکثریت جو ہے آج ہمارا پاکستان سارا موبائل پہ فلموں، ڈراموں اور گانوں پہ لگا ہوا ہے۔ بچے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، ٹک ٹاک سٹار بنا دیا گیا ہے، اور کیا ہے اس میں کوئی فن ہے؟ کیا ڈیلیور کیا جا رہا ہے لوگوں میں، کیا منتقل کیا جا رہا ہے؟ تو یہ چیز ناپسندیدگی ہے نا۔ دیندار لوگ بھی اس کو دیکھ کر ناپسند کرتے، لیکن جنت میں ایسی چیز کوئی بھی نہیں ہوگی، آپ کو کوئی کراہت والی چیز، کہیں سے گالی کی آواز نہیں آئے گی، کہیں سے میوزک کی آواز نہیں آئے گی، کوئی نافرمانی، ہر طرف سے سلامتی سلامتی، امن اور سکون، قولا من رب الرحیم۔ اور پھر رب رحیم کا سلام جب آئے گا نا، سب سے زیادہ خوشی، سب سے زیادہ خوشی ہے جنت میں، ساری نعمتوں سے بڑی خوشی رب کے سلام کی ہوگی، رب کے دیدار کی ہوگی۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، جب کسی پیارے کا فون آ جائے، جب کسی پیارے کی کال آ جائے، خصوصاً والدین کے لیے، جب جن کے بچے دور رہتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، بچوں کی جب کال آئے تو کتنا خوشی ملتی ہے، کون ملتا ہے۔ آج بات ہو گئی ہے، آج میسج پہ بات ہو گئی، آج اس کا میسج آیا تھا فلاں محبت کرنے والے کا، فلاں پیار کرنے والے، اور جس رب سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ مومن کی محبت کس سے ہوتی ہے؟ اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہوتی ہے۔ جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، اس رب کا جب سلام آئے گا کتنا سکون ملے گا، کتنا اطمینان آئے گا۔ سلام سلام، یہاں پہ رک جانا ہے نا، وقف ہے، قافہ لکھا ہے نا، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہیں، تو سلامت رہو۔
خوش رہو، امن میں رہو، چین میں رہو۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ سلام کا معنی بھی سلام، السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں کسی کو، سب سے بہتر ہے ملنے کا جو ہے تحفہ جو ہے یہ سلام ہے۔ السلام علیکم کا کیا معنی ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر سلامتی ہو، تم سکون سے ہماری طرف سے تمہیں امن ہے۔ یہ سارے سلام کے معنی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری طرف سے تمہیں امن کا پیغام ہے، ہم آئیں تو تم نے ڈرنا نہیں ہے، تم نے ہم سے ڈرنا نہیں۔ اگر ہم اجنبی ہیں پھر بھی نہیں ڈرنا، جاننے والے ہیں پھر بھی نہیں ڈرنا۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے انسان کی مال کی، عزت کی، جان کی، آبرو کی حفاظت کرے۔ سلام قول من رب الرحیم، سلام ہوگا جنت میں بھی رب رحیم کی طرف سے۔ وامتاز الیوم، یہاں تک جو ہے وہ جنت والوں کی صفات ہیں، اور جنت والے جو دنیا میں اللہ کی فرمان برداری کرتے رہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور ان کو کس طرح کی نعمتیں اور انعامات جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اب آگے جو ہے مجرموں کی فہرست ہے، مجرموں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ان کے لیے کیا ہوگا وہاں پہ۔ فرمایا وامتاز الیوم، اس دن کہا جائے گا کہ اب الگ ہو جاؤ۔ وامتاز، امتیاز ہوتا ہے اصل فرق کرنا، جدا کرنا، کسی بھی چیز کو الگ الگ کرنا، ڈفرنس پیدا کرنا۔ تو اس دن اعلان ہوگا کہ مجرموں آج میرے بندوں کے ساتھ تم نے نہیں کھڑنا، یہاں پہ رحمتیں ہو رہی ہیں، برکت، تم الگ ہو جاؤ۔ وامتاز الیوم، جدا ہو جاؤ۔ ایھا المجرمون، اے مجرموں، مجرموں کی الگ الگ صفت، الگ الگ جو ہے وہ ان کے گروہ بنائے جائیں گے ہیں۔ شرابیوں کا الگ گروہ ہوگا، سود خوروں کا الگ ہوگا، زانیوں کا الگ ہوگا، بغاوت کرنے والے، مشرک، کافر، سب کے الگ الگ گروہ ہوں گے، اور ان کو جو ہے فہم یوزعون، ان کو گروہ گروہ کر کے جو ہے وہ ٹھہرایا جائے گا۔ الم احد، اور پھر ان کو اس وقت کہا جائے گا الم احد الیکم یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے کیا میں نے وصیت نہیں کی تھی تمہیں اے بنی آدم، کیا اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ تم جا رہے ہو دنیا میں، جا کر شرک نہیں کرنا، شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن پھر تم نے جا کے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی، اس کے پیچھے چل پڑے، اسی کے باتوں میں آ گئے ہیں۔ اور شیطان کیا کہتا ہے آج؟ شیطان تم سے کس بات کے وعدے کرتا ہے؟ انما اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر، شیطان تم سے فقیری کے وعدے کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منع کرتا ہے، تمہیں سود پہ مال دینے سے کا حکم دیتا ہے تمہیں، تاکہ تمہارا مال بظاہر تو بڑھ رہا ہوتا ہے نا، لیکن حقیقت میں نہیں بڑھتا۔ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہ کرو، اور تمہیں حکم دیتا ہے تم فحاشی اریانی کرو۔ آج فحاشی اریانی کس قدر پھیل چکی ہے، یہ شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے، اریانی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بے پردگی کا حکم دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، اور جو اس کا حکم مان رہا ہے سمجھو اسی کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعبد الشیطان، میں نے تم سے کہا تھا نا شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اور جو شرک کرنے والے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے والے ہیں، کہ دیکھیں نا، سجدہ کرنا عبادت ہے، قیام کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، قربانی کرنا عبادت ہے، نظر ماننا عبادت ہے۔ جو یہ کام کسی اور کے لیے کر رہا ہے وہ دراصل اس کے لیے نہیں کر رہا، شیطان کے لیے کر رہا ہے، وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور یہ بھی کہا تھا تمہیں ان اعبدونی، میری عبادت کرنی ہے تم نے، وان اعبدونی، اور تم نے میری عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، قربانی، نظر، اور نماز میں قیام، رکوع، سجدہ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ اور پھر ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، چاہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ عبادت ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والا کوئی بھی کام ہے، اللہ کے حکم پر ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، نیت اللہ کی رضا کی ہے، اور وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، تو وہ عمل انشاءاللہ اللہ کو راضی بھی کرے گا اور ہمیں کامیابی بھی دے گا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِ، اور تمہیں یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بلا شبہ اس شیطان نے گمراہ کر دیا تم میں سے بہت ساری مخلوق کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم سب عقل نہیں رکھتے؟ کثیر تعداد گمراہ ہو چکی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا نا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کیا ہے؟ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔
वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, अल्लाह पर ईमान लाने वाले, कलमा पढ़ने वाले, उनमें से अक्सरियत क्या है? मुशरिकून, अक्सरियत शिरक करने वालों की है, वो शैतान की इबादत करते हैं। बहुत से आदि मखलूक को शैतान ने गुमराह कर दिया। अफलम तकूनु ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं, अकल नहीं रखते? हाज़िही जहन्नमुल्लती, फिर उस दिन क़यामत के दिन क्या कहा जाएगा? जहन्नम को लाया जाएगा ना, वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम सामने होगी तो उस वक्त कहा जाएगा हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुआदून, ये वो जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, जिससे तुम्हें डराया जाता था। कुन्तुम तुआदून, जिसका तुम सब वादा दिए जाते थे। इस्लौहल यौम, आज दाखिल हो जाओ इसमें। उनको बांध कर जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जो दुनिया में शैतान की इबादत करते रहे, जो दुनिया में शिरक करते रहे, अल्लाह को छोड़कर गैरों को सजदा करते रहे, अल्लाह की बगावतें और नाफरमानियाँ करते रहे। दाखिल हो जाओ आज, जिस वजह से तुमने कुफ्र किया था, कुफ्र की वजह से, शिरक की वजह से। अल-यौम नख्तिम, आज के दिन हम मोहर लगा देंगे तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी। यानी जिस तरह होता है ना दुनिया में, बढ़ बढ़ के बोलने वाला कोई बंदा किसी की भी नहीं मान रहा, दलाइल भी उसके खिलाफ आ गए, गवाहियां भी उसके खिलाफ आ गई, लोग भी बता रहे हैं कि ये मुजरिम है, फिर भी बात कर रहा है। वहाँ भी होगा ना ऐसे, हाथ बोल के बताएंगे, इंसान के उज़्व बोलेंगे, अंबिया गवाही देंगे, बताने वाले और तबलीग करने वाले जो है वो गवाही देंगे, वो बताएंगे। अल्लाह ताला पूछेगा अलम यअतिकुम नज़ीर, डराने वाले आए थे, सबको रजिस्टर लिखे हुए हैं, उनकी जो है फाइलें सामने हैं, गुनाह लिखे हुए हैं, और जो है दिखा दिया गया है कि ये कुछ कर रहा है, फिर भी वो बोल रहा है, तो फिर हुक्म क्या होगा? नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, इसके मुँह बंद कर दो। वतुकल्लिमुना अयदीहिम, फरमाया कि बात करेंगे हमसे इनके हाथ, वतशहदु अर्जुलुहुम, उनके पाँव गवाही देंगे। हाथों से क्या करते रहे, क्या कुछ देखते रहे, किन चीज़ों पर क्लिक करते रहे। आज लैपटॉप पे बैठ कर हैं, कौन कौन सी साइटों पर जाते हैं, मोबाइल पर इन उंगलियों से क्या क्या चीज़ें टच करते हैं, क्या क्या चीज़ें टच करते हैं। पिछले दिनों मैंने एक तहरीर पढ़ी, बड़े मेरे दिल को लगी। उसमें लिखा था कि ये मोबाइल की स्क्रीन जो है, ये मोबाइल की स्क्रीन, ये लैपटॉप की स्क्रीन, ये आईपैड की स्क्रीन, ये स्क्रीनें जो हैं, ये तन्हाई में हमें जुलेखा की तरह बुलाती हैं कि आजा। जुलेखा ने भी तन्हाई में यूसुफ को बुलाया था ना, ये स्क्रीन भी बुलाती है, आजा गुनाह कर ले, आजा फलां से रब्ता कर ले, आजा फलां चीज़ देख ले। हमने क्या करना है? माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह में आना है। अल्लाह की पनाह में आते रहेंगे तो बचते रहेंगे, वरना ये हमें गुनाहों में जो है वो धकेल देंगे, और फिर क़यामत के दिन ये हाथ बोल कर बताएंगे, जिस्म का उज़्व बोल कर बताएगा। आज अगर गुनाह हुए हैं तो माफ़ियाँ मांग लें, अल्लाह से तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें, अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं। वरना उस दिन क्या होगा? नख्तिमु अला, मुँह बंद कर दिया जाए। देखिए आप बोलना चाह रहे हो, दुनिया में हो ना, वो बोलना चाह रहे हो, ज़बरदस्ती आपका मुँह बंद कर दी जाए, क्या कैफियत बनेगी? आपके मुँह को टेप लगा दी जाए, बंद कर दी जाए। कभी किसी ने आपके मुँह पे हाथ रखा हो और आप बोलना चाहते हो तो कैफियत क्या होती है? इंसान बोलना चाह रहा है लेकिन बंद कर दिया जाएगा कि अब बोलने के वक्त ख़त्म हो चुका है, अब तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारे जिस्म के आज़ा बोलेंगे, हाथ बोलेंगे, गवाही देंगे उनके पाँव, बिमा कानू यक्सिबून, जो वो कमाते रहे। हाथों में क्या पकड़ते रहे, पाँव से चलकर कहाँ जाते रहे, और ये हाथ किस किस जगह पर टच करते रहे, किन किन चीज़ों को लगाते रहे। इनसे हराम तो नहीं पकड़ा, हराम जगहों पे तो नहीं लगे ये हाथ, ये पाँव, ये जिस्म। अर्जुलहुम, उनके पाँव गवाही देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, क्या कुछ करते रहे हो, पाँव कहाँ चल कर जाते रहे। जिस्म का उज़्व बोलेगा उस वक्त, फिर कोई उनको बचाने वाला नहीं होगा, कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। अभी वक्त है, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, तौबा कर लें अपने गुनाहों की, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाएँ। उस दिन के आने से पहले पहले माफ़ी मांग लें। वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, अल्लाह फरमाते हैं तो हमने तुम्हें जो है वुसअत दी हुई है ना, तुम जो मर्ज़ी चाहो कर रहे हो, तुम्हें इख्तियार दिया हुआ है। वलौ नशाअ लतमस्ना अला अयुनिहिम, अगर हम चाहें तो हम मिटा दें अला अयुनिहिम, इनकी आँखें, इनकी आँखों की बिनाई ख़त्म कर दें। आँखों से क्या कुछ देखते रहते हैं, ज़रा सोचें, इमेजिन करें, आँखों की बिनाई ख़त्म हो जाए, क्या करेंगे इंसान? फस्तबक़ुस सिरात, फिर रास्ता ढूंढना चाहे फरना, कहाँ से देख सकेंगे फिर रास्ता? लेकिन कभी हम कमरे में बैठे हों और अचानक से जो है लाइट ऑफ हो जाए तो क्या करते हैं? फ़ौरन से जो है वो टॉर्च लाइट, मोबाइल की लाइट वो जलाते हैं ना, या भाग कर बाहर जाते हैं।
اگر آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، بھاگ کر باہر جائیں گے تو پھر کیا نظر آئے گا؟ پھر تو کچھ بھی نظر نہیں آنا، پھر تو کچھ بھی نظر آئے. جب اندر سے ہی بینائی ختم ہو چکی ہے پھر کیا نظر آئے گا؟ پھر ان آنکھوں کا شکر ادا کریں، ان آنکھوں سے وہ مناظر نہ دیکھیں جو اللہ کو ناپسند ہے، جن مناظر کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے. کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں ان آنکھوں سے، کہاں کہاں گھماتے رہتے ہیں ان آنکھوں کو. یہ آنکھ بہت قیمتی ہے، بہت قیمت ہے اس کی، بہت قیمت ہے اس کی. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ قیامت کے دن کہیں گے، اللہ فرمائے کہ جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا. وہ بندہ کہے گا اللہ میرے اتنے 200 سال، یہ پتہ نہیں 400 سال، مجھے پورا یاد نہیں اب، تو اتنے وہ اس کی زندگی تھی اور وہ عبادت کرتا رہا، اور وہ رہتا تھا ایک پہاڑی پر، اسی پر جو ہے وہ ایک انار کا درخت تھا، وہ کھاتا تھا، اس سے پھل کھا لیتا. نیچے جو ہے وہ سمندر پانی بہتا تھا دریا کا، وہاں سے وہ پانی پی لیتا، اور ساری زندگی اس نے وہیں گزار دی، عبادت میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں. اللہ کہیں گے رحمت سے جنت میں چلا جا، تو وہ کہے گا میری اتنے 100 سال کی عبادت. اللہ کہیں گے پھر آؤ حساب کرتے ہیں. ایک پلڑے میں اس کی عبادت رکھی جائے گی، دوسرے پلڑے میں اس کی آنکھ کا ایک ڈھیلا آنکھ کا یہ نکال کر رکھا جائے گا، تو اس کی آنکھ بھاری ہو جائے گی، عبادت ہلکی پڑ جائے گی. اللہ کہیں گے یہ تو میری ایک نعمت جو ہے اس کا بھی تیری نیکیاں جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. تیری دوسری آنکھ بھی تھی، پھر تو کھاتا بھی تھا، پانی بھی پیتا تھا، سب کچھ تھا، کتنی قیمتی. اب اس بندے نے جو ایک پہاڑی پر رہتا تھا، ساری زندگی وہاں پر گزار دی، اس نے کیا کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے. ہم کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، کتنے مناظر دیکھ رہے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے رب کا کہ اس رب نے آنکھیں دی ہیں. یہ آیت ذہن میں آنی چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں. لا تمسنا علی اعینہم، اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، فاستبقوا الصراط، پھر راستہ بھی نظر نہ آئے. فانا یبصرون، اللہ کے پاس تو طاقت ہے نا، اللہ تو چاہیں تو جہاں چاہیں جب چاہیں جس کو چاہیں پکڑ لیں، آنکھوں کی بینائی ختم کر دیں، ہمارے بولنے کی طاقت ختم کر دیں، کانوں سے سننے کی طاقت ختم کر دیں، اور اب جو چاہیں کر سکتے ہیں. فانا یبصرون، پھر کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو مسخ کر دیں، ان کے چہرے مسخ کر دیں، ان کی شکلیں بگاڑ دیں، ان کو جو ہے انہی کے مکانوں کے نیچے دفن کر دیں، علی مکانت، انہی کی جگہوں پر. مستطاعوا مضیا، آگے بڑھنے کی طاقت بھی نہ رکھتے ہیں. ولا یرجعون، نہ ہی واپس لوٹ سکیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دیں، اللہ ہمیں اپنا فرم بردار بنا دیں، اللہ ہم سے وہ کام لیں جو کام اللہ کو پسند ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان کاموں سے بچا لیں جو کام اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.